ایک مرتبہ میں کہیں نکاح تھا، میں آ رہا تھا تو وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا پٹھان، تو وہ مجھے کہنے لگا، میں نے اب اس سے سلام دعا کر لی، بڑا سیدھا سادہ سا لگا تھا. میں اس سے پوچھ رہا تھا یار یہ کریم اور اوبر ٹیکسیاں جب سے آئی ہیں، تمہارا جو پرانے 1901 کے جو ماڈل تم چلا رہے ہو، دیکھا ہوگا آپ نے یہ جو ٹیکسیاں چلاتے ہیں، تو اتنی پرانی ٹیکسیاں. میں نے کہا کب تک ان کو گھسیٹتے رہو گے، تھوڑا سا تم لوگ بھی ترقی کرو، اوبر یا کریم کا یا کچھ اس طرح کا کوئی اچھی ٹیکسی نکالو. تو ایسے میری گپ شپ شروع ہو گئی. تو پھر میں نے ویسے ہی گپ شپ کی. میں نے کہا آپ کے بچے کتنے ہیں ماشاء اللہ؟ اس نے بتایا. کہنے لگا میرا ایک بیٹا بڑا نالائق ہے، اور کہنے لگا وہ ہے بھی مولوی. تو میں نے کہا پھر تو نالائق ہوگا، کیونکہ وہ کماتا تو ہوگا نہیں بیچارہ کچھ. روحانی والا نہیں ہے. روحانی والا ہو تو پھر باپ کو سب سے زیادہ محبت اپنے اس بیٹے سے ہوتی ہے جو لوگوں کا روحانی علاج کرتا ہے، کیونکہ جتنی ارننگ وہ کرتا ہے نا اتنی کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ بیچارہ نیک بیٹا ہوگا. کہہ رہے اس کو ہم نے مولوی بنایا، اب وہ کسی مدرسے میں بھی نہیں ہے، اور جناب وہ ٹیکسی میکسی بھی نہیں چلاتا ہے، بڑا نالائق. لیکن پھر اس نے کہا کہ مگر مجھے محبت بھی اسی سے سب سے زیادہ ہے. ایک واقعہ ہوا تھا اس کے بعد. میں نے کہا کمال ہے یار، آپ کو اس مولوی بیٹے سے محبت زیادہ ہو گئی. کیا واقعہ ہوا تھا آپ کی زندگی میں؟ وہ حسین لمحے کون سے تھے کہ بیٹے نے ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوئی؟ کہہ رہا ہمارا اپنے بیٹے سے کبھی نہیں بنتا تھا، ایک بات ہوا جس سے ہم کو محبت ہو گیا. ہم نے کہا ارشاد، ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو. کہنے لگا ایک دن کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے اسٹائل میں بتا رہا تھا نا. ایک دن کیا ہوا ہے کہ وہ ایک شخص نے، زیادہ اسٹائل نہیں بناؤں گا میں، تو ایک شخص نے کیا کیا کہ ہم کو برا بلا کہا. کیا کہ مجھ کو برا بلا کہا. تو ہمارا جو دوسرا بیٹا تھا نا وہ چپ بیٹھا ہوا تھا، اس نے پکڑ کے توڑ دیا اس کو. یہ جو سب سے نالائق بیٹا تھا اس نے پکڑ کے کیا کر دیا؟ تسلی سے اس کی طبیعت دھو دی، اس کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر. حالانکہ وہ تھا بھی طاقتور، کمزور نہیں تھا. جس سے لڑائی ہوئی ہے وہ بھی ایسا نہیں کہ کمزور آدمی. کہہ رہے ہیں جب ہمارے کو پتا چلا کہ ہمارے بیٹے نے اس کا دھنائی لگایا ہماری وجہ سے، کہہ رہے ہمارے کو اب اس کے بعد اس سے کیا ہو گئی ہے؟ محبت. اب دیکھو ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ یہ کہے کہ دوسرے بیٹے تو برداشت کر رہے ہیں، خوش اخلاق ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور یہ کیا ہے ایسے غصہ بھی آیا اور اٹھا کے پنچ بھی لگا دیے، یہ بد اخلاق ہے. لیکن باپ کو لگا کہ اچھے اخلاق کس کے ہیں؟ اسی کے ہیں. ایسے موقع پہ چپ رہنا یہ اچھے اخلاق. لیکن یاد رکھو آپ لوگ ایسے کوٹنے پوٹنے کا کام نہ کیا کرو، کیونکہ کوٹنے پوٹنے سے آدمی خود بھی کٹ جاتا ہے. بعض لوگ بیان سن کے کہتے ہیں ہم بھی لگائیں گے ٹکائی، تو وہ یعنی ایسا نہ ہو کہ الٹے پڑے جائیں. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا. وہ ایک آدمی کی بھینس بیمار تھی، وہ حکیم کے پاس آیا. حکیم صاحب نے اسے کہا کہ بھائی اس کو جلاب آور دوا دینی پڑے گی بھینس کو، ایک دفعہ اس کا پیٹ صاف ہوگا تو پھر یہ انشاءاللہ کھانا پینا شروع کر دے گی. تو اس نے کہا یہ جلاب کو جمال گوٹا، تو عام آدمی تو آدھا بھی جمال گوٹا کھائے تو بہت زیادہ موشن ہو جاتے ہیں، تو بھینس کے لیے تو اچھے خاصے جمال گوٹے چاہیے نا. تو کہا کہ یہ جمال گوٹا کا پاؤڈر بنا کے اس کے منہ میں ڈالو اور پانی ڈال دو. اب وہ ڈالتا ہے تو بھینس نکال دیتی ہے منہ سے باہر، وہ بھینس تھوڑی نکلے گی، وہ تو کڑوی چیز ہے. تو یہ حکیم کے پاس گیا کہ اب جو آپ نے دوا بتائی ہے اتنی بھر کر جمال گوٹے کی، تو مجھے کوئی طریقہ تو بتائیں کہ اس کے منہ میں چلی جائے گی. حکیم صاحب نے کہا کہ پائپ میں دوا ڈالو، پائپ اس کے منہ میں رکھو، بھینس کے منہ میں، اور پائپ کا دوسرا سرا اپنے منہ میں رکھ کے زور سے پھونک مارو. جب زور سے پھونک مارو گے تو یہ دوا اس کے پیٹ میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی. کئی دن گزر گئے، اس بندے کی کوئی رپورٹ ہی نہیں آ رہی کہ بھائی بھینس زندہ ہے مر گئی ہے کیا ہوا ہے. حکیم صاحب گئے. حکیم صاحب نے کہا اس کی بھینس کی عیادت کرتے ہیں. جا کے پوچھا قبلہ حکیم صاحب نے بھائی وہ بندہ کہا. میں نے کہا حکیم صاحب وہ تو بس اس کے تو آخری سانسیں چل رہی ہیں. کیا ہوا بھائی؟ اس کے پاس جا کے پوچھا کہ بھائی تم نے بھینس کے منہ میں دوا رکھی تھی؟ اس نے کہا ہاں رکھی تھی. پائپ رکھا تھا بھینس کے منہ میں؟ ہاں رکھا تھا. پھونک ماری؟ اس نے کہا ہاں پھونک بھی ماری. کس نے؟ اس نے کہا بھینس نے پہلے مار دی. پھونک جو تھی وہ بھینس نے پہلے مار دی، اب وہ ساری دوا اس کے پیٹ میں چلی. تو کسی سے لڑنے کے لیے نا پہلے یہ دیکھا کرو کہ لینے کے دینے نہ پڑ جائے کہیں.
اپنی اوقات دیکھ کے انسان کسی سے وہ کرے.